ویلکم بیک ایوری ون. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ بات کرنے سے پہلے ہم کیوں نہ نعت رسول مقبول جو ہے وہ نشریات میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد نعیم اللہ موجود ہیں اور حضور آپ نعت رسول مقبول سے ہماری محفل کو جو ہے رونق بخشیں. یہ دل بنا ہے محمد کی دلبری کے لیے, یہ دل بنا ہے محمد کی دلبری کے لیے. قسم خدا کی محمد ہے پیار ہی کے لیے, یہ دل بنا ہے محمد. اسی امید پہ راہیں سجا کے بیٹھا ہوں, اسی امید پہ راہیں سجا کے بیٹھا ہوں. کبھی تو وقت نکالیں گے جھونپڑی کے لیے, کبھی تو وقت نکالیں گے جھونپڑی کے لیے. قسم خدا کی محمد ہے پیار ہی کے لیے. علی بنے ہیں زمانے میں فاطمہ کے لیے, علی بنے ہیں زمانے میں فاطمہ کے لیے. بنی ہے فاطمہ زہرا فقط علی کے لیے, بنی ہے فاطمہ زہرا فقط علی کے لیے. کوئی یہ مانے نہ مانے مگر حقیقت ہے, کوئی یہ مانے نہ مانے مگر حقیقت ہے. حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے, حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے. مجھے بھٹکنے کا حاکم ذرا بھی خوف نہیں, مجھے بھٹکنے کا حاکم ذرا بھی خوف نہیں. نبی علی جو میسر ہے رہبری کے لیے, نبی علی جو میسر ہے رہبری کے لیے. قسم خدا کی محمد ہے پیار ہی کے لیے. بہت خوب. قسم خدا کی محمد ہیں پیار کے ہی لیے. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اپنے ہی ٹاپک پر. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ ڈبوں کے دودھ پہ جو ہے نا وہی
لگے ہوئے ہیں, اور وہ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے والدہ کا دودھ پلانا, اور کیا مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ اگر والدہ نہیں پلانا چاہ رہی تو پھر کیا حکم ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ رداد کے لیے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نے دودھ پیا, اور ام ایمن حضرت اپنا آمنہ کی جو اپنا باندی تھیں ان کا بھی آپ نے دودھ پیا ہے. تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ رداد کا کتنا اہم رول ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر تو باقاعدہ حکم آیا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلائے. اگر کسی وجہ سے کوئی میڈیکل ایشو بن جاتا ہے, اگر وہ دودھ نہیں پلا سکتی تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جسٹ سیک فور کہ میں نے نہیں پلانا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہے. بیوٹی سٹینڈرڈز بھی سم تھنگ ہو گیا نا جی اپنے سٹینڈرڈز وغیرہ کو, میں اب وہ ایک معیوب بات ہے, لیکن اسی وجہ سے جی عورتیں خاص طور پہ بلا وجہ ہی دودھ نہیں پلاتی. بتائیں شرع میں کیسے؟ نہیں ویسے ہی مطلب کہ جی اپنا مجھے نہیں پسند نہیں ہے دودھ پلانا تو اس لیے میں دودھ نہیں پلا رہی. تو اس طرح کی جو کمی ہے اللہ کی. ماں کا کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں, مطلب کہ ہم نے نہیں. جی ابھی ہم وہ اس دن ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جو اب جن کے ہاں جس ماں کے ہاں دودھ ہی نہیں اویلیبل تو وہ کیا کرے, بچے کو دودھ کیسے پلائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی انتظام کریں, یعنی انسان کا دودھ پلائیں, یعنی مطلب کہ کوئی رضائی والدہ کا انتظام کریں. یہ جو ڈبوں کا دودھ ہے یا کوئی بھی اور دیگر جو مثال کے گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ یا بکری کا دودھ, یہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے جتنا کہ انسان کا دودھ. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ رضائی والدہ کا دودھ جو ہے وہ پیا, لیکن آج کے دور میں یہ بالکل مطلب کہ میرے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی صاحب نے یا ہماری فیملی میں یا کسی میرے جاننے والے میں کسی نے اپنے بچوں کے لیے رضائی والدہ کا اہتمام کیا ہو. یہ کیوں ختم ہو گیا؟ سر جب جو عورت جو جس کی وہ ماں ہے اس بچے کو وہ ماں دودھ نہیں پلا رہی یا پلانا نہیں چاہتی تو پھر کیا دوسری عورت کہاں سے آ کے پلائے گی؟ جب یہ ایک روش اختیار کرے گی تو ظاہر ہے پھر وہ پورے پریویل کرتی پورے معاشرے کے اندر. تو پہلے تو یہ انتظام ہوتا کہ عورتیں خوش اسلوبی کے ساتھ مبادہ کہ کوئی ان کو مسئلہ ہو کہ کل کو انہوں نے رشتہ کرنا ہو تو وہ نہیں پلاتی, ورنہ شوق کے ساتھ جو ہے وہ دودھ پلاتی تھی. خالائیں ہوں گی, پھپھیاں ہوں گی, وہ دودھ پلایا کرتی تھی. تو یہ یا پھر وہ پیٹ جس طرح کوئی عورت کا بندوبست کر لینا. لیکن اب یہ بہت زیادہ, یعنی ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک خاص قسم میں اسپیشلی ایلیٹ کلاس کے اندر کہ ہم کسی عورت کا اہتمام کریں گے اور اس کو پے کر کے ہم اس سے دودھ لیں گے, تو یہ ہمارے لیے بچے کے لیے ذرا معیوب بات ہے کہ فلاں عورت کا اس نے دودھ پیا ہوا ہے. تو اس معیوب ہونے کے عمل کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ دودھ پلانا چھوڑ گئے. امجد شاہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ سر یہ جو چیز بالکل ہی ختم ہوگی, مطلب کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو باقیات ہوتی ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا, اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کا کردار ہے, یہ بتا نہیں سکے اس کی امپورٹنس کو دین سمجھانے والے میں؟ یہ چونکہ اس وقت جو پروڈکٹس آج اویلیبل ہیں اس وقت اس طرح کے پروڈکٹس بھی اویلیبل نہیں ہوتے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں وہ ایک حصہ رہ گیا, تو وہ میں تھوڑا سا شاید آپ کا ذہن اس کی طرف نہیں گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر والدہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تو اس وقت وہ کیا انتظامات ہوں گے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رضاعت کی مدت پوری کرنی ہو, رضاعت کی مدت یعنی دودھ پلانے کی مدت, وہ 2 سال ہیں قرآن کی روح سے, اور 2 سال میں ان کی والدہ ان کو دودھ پلائے گی. ان کی والدہ جب اس کو دودھ پلا رہی ہے تو والد پر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, اس کا نان نفقہ اور اس کے کپڑے, اس کا رہن سہن سب کچھ وہ اس کے والد پر آ جاتا ہے. اور بالمعروف کی بات ہوئی, یہ اس پہ احسان نہیں ہے, اس کی والدہ پہ احسان نہیں ہے, بلکہ وہ والدہ آپ پہ احسان کر رہی ہے. اسلام کی بیوٹی دیکھیں یہاں پہ, اور یہاں پہ ویمن رائٹ کی یہ یہاں پہ اس آیت میں ذرا ویمن رائٹ دیکھیں کہ اسلام والدہ کو, ویمن کو, یہ حالانکہ اللہ نے قدرتی طور پہ اس کے پاس وہ فیڈ اس کا موجود ہے, لیکن اگر وہ انکار کر دے تو یہ شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو دودھ پلائے گی. اور جب وہ دودھ پلا رہی ہے
اور اس کا نان نفقہ میں دے رہا ہوں اور اس کو رہن سہن دے رہا ہوں, کپڑے دے رہا ہوں, تو یہ اس کا مجھ پہ احسان ہے, میرے بچے پہ احسان ہے, ہمارا اس پہ احسان نہیں ہے. دوسری چیز کہ اس وقت عرب کا جو کلچر تھا, عرب کے کلچر میں یہ بات موجود تھی کہ وہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر سے دور جا رہے ہیں. ہمارا ڈیرا سسٹم ہوتا تھا, ہمارا پنچایت سسٹم ہوتا تھا, پشتون کلچر میں ہمارا جرگا سسٹم ہوتا تھا, ابھی بھی ہے کہ اس میں ہم اپنے بچے کو, میرا مہمان آتا ہے, میں اپنے مہمان کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوں, تو میرا بچہ میرے ساتھ اس گروئنگ سٹیج میں جب چل رہا ہوتا ہے وہ سارا سب کچھ خود دیکھ رہا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی ٹریننگ, اس کا جو وہ ہے کردار بن رہا ہے, اس سے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہے. اب جب میں نے وہ چیزیں خود چھوڑ دیں کہ میں جب آتا ہوں یا میرا کوئی مہمان آتا ہے, اس وقت میں نے اپنے بچے کو بھی ٹائم نہیں دیا, یا میرا مہمان آیا تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ بچہ اگر پلیٹ اٹھا کے مہمان کے سامنے رکھے گا تو یہ تو بچے کی اس میں وہ گستاخی ہو رہی ہے. یہ چیز اگر میں اس کو ٹریننگ نہیں دے رہا, یہ تربیت میں شامل نہیں کر رہا کہ اس کو میں سکھاؤں کہ آپ کا یہ مہمان میرا جو ہے یہ آپ کے انکل ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ان کو کیسے سرو کرنا ہے, میں ان کو کیسے سرو کر رہا ہوں مہمان کو, وہ اس سے آٹومیٹیکلی سیکھ رہا ہے. گھر میں کوئی بڑے بزرگ آ گئے, کوئی رشتہ دار آ گئے, ان کو میں کیسے ٹریٹ کر رہا ہوں, وہ خود دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو. میں ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتا ہوں, یہ سوال پہلے میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتا ہوں, کسی محفل میں لے کے جاتا ہوں, ایون کسی جنازے پہ لے کے جاتا ہوں کہ نہیں لے کے جاتا. وہ ساری چیزیں وہ خود آبزرو کرے اور اس سے وہ سیکھے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کیسے دینا ہے میت, ٹھیک ہے, اپنے والدین کو کیسے وہ جو ہے غسل دینا, ہمیں وہ بھی پتہ نہیں. وہ کیونکہ ہم اس ماحول سے گزرے نہیں ہیں, ہم نے وہ ٹائم ہی نہیں دیا. یہ بھی تربیت کا ہی حصہ ہے کہ آپ گھر سے یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں مدر ملک بینک بنانے کی جو ہے کوشش کی گئی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک بہتر چیز ہے, کیونکہ اس طرح سے انفرادی طور پہ پتہ کروانا کہ کس ماں کو زیادہ دودھ آ رہا ہے, وہ دودھ کسی اور بچے کو پلا سکتی ہے, اس سے بہتر تھا کہ تمام والدائیں اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہی تو وہاں پہ دودھ کا جو بھی بینک تھا وہ بن جاتا, اور جن کو ضرورت تھی وہ وہاں سے جا کے لے لیتے. ایک تو میں اس سے پہلے میں جو اپنا ابھی شاہ صاحب نے بیان کیا نا, اس میں خاص جو نقطہ وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیوی ہے نا, جو بچے کی ماں ہے, وہ اس شخص شوہر کی بیوی بھی ہے, تو نان و نفقہ دینا اس کی ویسے بھی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اگر اولاد نہیں بھی ہے تب بھی ذمہ داری ہے. دودھ پلا رہی ہے تو اس نے احسان کیا کہ اس کے اولاد کو دودھ پلا رہی ہے. اس کے ساتھ جو وابستہ چیز ہے نا, جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق بھی دے دے شوہر, تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک نان و نفقہ. اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے, اب اس کی علیحدگی ہو گئی ہے, اس کے بچے کو اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو 2 سال تک اس کا نان و نفقہ دینا اس سابقہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک دیتا رہے گا, کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اس کے اندر یہ بھی مفہوم آتا ہے. اچھا, جو آپ نے سوال کیا اپنا یہ جو ملک بینک بن رہا تھا کراچی کے اندر, اس کی اصل میں سر بات یہ ہے کہ جو رداعت والا معاملہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ردائی بہن بھائی, اب تو وہ ماحول نہیں ہے جیسے قبیلے سسٹم کی شاہ صاحب فرما رہے تھے. تو ردائی والدہ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ ایسے ہی ہیں ردائی بہن بھائی جیسے کہ سگے بہن بھائی, ان کے آپس میں رشتے نہیں ہو سکتے. تو جب آپ ایک پورا شہر جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا شروع ہو جائے گا, اور اس میں پتہ نہیں کہاں سے جو عورتیں آئیں گی وہ دے رہی ہیں, اور کوئی حساب کتاب بھی نہیں تھا. اس لیے جب اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ گیا, یا جو اپنا بڑے بڑے فقہاء ہیں ان کے پاس جب اکیڈمی میں یہ معاملہ گیا, تو انہوں نے اس کو بین کرنے کا, حرام کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس سے رداعت والا معاملہ ڈسٹرب ہو. اچھا, جیسے کسی بینک میں کو پیسے رکھواتے ہیں, ہر شخص کے پیسے ادھر وہاں پہ اس کا حساب رکھا جاتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ مدر ملک بینک بنایا جاتا ہے تو اس کا حساب رکھا جانا چاہیے؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک عورت کا الگ دودھ ہو اور وہی اس بچے کو پلایا جا رہا ہے, اور اس کی انفارمیشن ہے کہ وہی بچے کا دودھ کو دی جا رہا ہے, دونوں کو انفارمیشن ہے کہ اس نے اس ماں کا دودھ پیا ہے, یہ میری ردائی والدہ ہے, تو تب کوئی حرج نہیں. تو یہ چیزیں نا اڈاپٹ ہونے میں میرا خیال ہے ٹائم لگتا ہے, شاید تھوڑے عرصے تک. رشیا کے اندر آپ دیکھیں نا, رشیا کے اندر بہت زیادہ ہے, اس میں تو یہ فروخت ہوتا ہے, اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کس بچہ کس کا دودھ پی چکے ہیں, تو اس وجہ سے وہ سارا معاملہ حرام والا معاملہ. اچھا, ویسے یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسلام نے عورت کو امپاور کیا ہے کہ وہ اگر دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو یہ اس کا فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پلاتی ہے تو تب بھی اس کو بڑا امپاور کیا گیا. کل کو ہمارے دیہاتوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی,
हमारी माँ तो घर में भी कहती है, और फिर ये है कि बच्चे जो है फिर वो मतलब कि इमोशन पैसे लिए हैं तो फिर बख्शने में क्या है। नहीं, असल माँ की बात कर रहा हूँ। असल माँ ने अगर पिलाया तो वो नॉर्मली कहते हैं कि मैं अब तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ तजल्ली जो हैं मौजूद हैं, तजल्ली लियाकत। ये मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते रसूल मकबूल जो है पढ़ें और हमारी महफिल को रौनक बख्शें। मोहताजे नजर है हाल मेरा, मोहताजे नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं कर के सितम अपनी जा पर, मैं कर के सितम अपनी जा पर, कुरान से जाऊँ का पढ़ कर आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। आंसू आंसू है फरियादी, आंसू आंसू है फरियादी, और अर्ज़े करम हिचकी हिचकी, धड़कन धड़कन देती है सदा, धड़कन धड़कन देती है सदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खल्क़त, एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खल्क़त, तकती है रास्ता रहमत का, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपके नाम की तरह, बहुत खूबसूरत नात। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे। हम देखते हैं, मैंने कल एक वीडियो देखी थी गामदी साहब की, वो कह रहे थे कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का कहा गया है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि उनकी इताअत की जाए। वालिदैन बहुत ज़्यादा कहीं हद तक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम ही ठीक हैं, हम पर ही तुम लोगों के फ़राइज़ हैं या हक़ है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वही ठीक हो। और बहुत से एहतराम तो किया में जा सकता है, बहुत से मामलात में जब अगर मियाँ बीवी की बिगड़ जाती है और वो गालबन ससुरालियों के साथ नहीं बन पाती, तो वो इवन के वालिदैन हुक्म दे रहे होते हैं कि इसको तलाक दो, इसको फारिग करो। और सेम जो भी कहा ना ये दूध के हवाले से, वो भी कसम दे देते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूँगी वालिदा। एक तो सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि ए ईमान वालो तुमने अल्लाह की इताअत करनी है, उसके रसूल की इताअत करनी है, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे अंदर जो उलिल अम्र है उनकी आपने इताअत करनी है। लेकिन साथ ही अगली आयत के अंदर इसके अंदर कंडीशन लगा दी है
کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. تو اب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو اولی الامر ہیں یعنی حکمران ہوں یا جیسے ابھی ہم نے رشا صاحب نے حدیث پڑھی تھی کہ ہر بندہ اپنی رعیت کے لیے جواب دے, تو اولاد بھی اپنے والدین کی رعیت میں آتی ہے. تو آپ ان کی ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی فرمان ہے کہ شرک کے علاوہ ماں باپ کی ہر بات مانو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. بے شک. لیکن آپ ڈیفرنس بتا سکتے ہیں حسن آپ نے جو سلوک نا اور آپ نے جو اطاعت حسن میں؟ سلوک کی بات کی ہے وہ ایک میں نے کل آپ کو بتائی تھی بات, حسن سلوک کا زیادہ حقدار والدہ ہیں, لیکن اتباع کرنے کی اطاعت کرنے کا حق جو ہے وہ باپ کا زیادہ ہے کہ اس کا حکم مانا جائے گا, کیونکہ باپ جو ہے وہ والدہ کا شوہر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا تقسیم کے 3 حصے جو ہے والدہ کے حسن سلوک کے ہیں, تو اسی طرح 3 حصے جو ہیں وہ حکم ماننے میں والد کے زیادہ ہیں. تو جو آپ کا پرٹیکولرلی جو غامدی صاحب نے بات کہی ہے وہ اطاعت سے مراد وہ ہے کہ وہ حکم جو خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو وہ حکم آپ نے نہیں مانا. بقایا وہ آپ کو بہت سارے جو معاملات میں اگر وہ ودن دی باؤنڈری سے باہر بھی جا کے آپ کو بات کرتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے, تو وہ بھی آپ والدین کی بات مان سکتے ہیں. مثال رشتہ کرنے کے حوالے سے ہو بات, یا دیگر بہت سارے معاملات ہو جہاں پہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ میری مرضی نہیں چل رہی اور ماں باپ میرے اوپر کوئی چیز انفورس کر رہے ہیں, تو وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر کوئی بات کو انفورس کر سکیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ آپ کو انگیج کریں, یعنی آپ کو وہ تربیت کرتے ہوئے آپ کو اس معاملے کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں, آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ماں باپ اگر آپ کو کوئی آرڈر دیتے ہیں, یعنی آپ دیکھیے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالر جی ہیں بشیر بورے والا سے. جی السلام علیکم. بزرگ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں شمشاد پہ گل کرنا تے اب میں پتہ لگا ہے کہ ادا بزرگ اور آئے کھلن تے میں ایک سوال چا پوچھنا آئی. جی سوال کریں. کریں کوئی رہنمائی چاہیے آئی تھوڑی جی. او آئے کہ جی ساڈے زمیناں دے وچ کوئی رواج کائے نہیں کہ دیوندا بہناں نو, تے ہن میں انہاں نو زمین تانوں پتہ مڑ عورتاں وی لا دندیاں یا ادائیں ادائیں تے گھر دے وچ چلدی تے کائے نہیں, تے میں جی مڑ او ہن زمین انہاں دی میں سانبھی کھلا, تے میں ہن انہاں نو ہر سال عید تے لاکھ روپیہ چ دینا, تے 10 سال ہو گئے اس کام نو, تے سمجھ لو قسطاں ہی ہو گئیاں, 3 بہناں 30 لاکھ روپیہ ہو گیا. تے ہن جنت وچ ہن ساڈی کوئی ہے کوئی اینٹری کہ کائے نہیں کہ ہن اسی بار لگے ودے ہیں جی. جی مہربانی. آواز ان کی کم تھی. وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہن کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے اور بہنیں خرچ بھی کر دیتی ہیں, تو میں حصہ جو ہے نا سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, اور پچھلے غالباً کو کچھ عرصے سے بتا رہے ہیں 1 لاکھ روپے عیدی کے طور پہ دے رہا ہوں 3 بہنوں کو. تو قسطیں جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے بتا دیں کہ جنت میں ہماری انٹری ہے یا نہیں. یہ کیا سوال تھا. آپ ظالم ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی بہن کا حصہ رکھ کے بیٹھے میں صرف اس غرض سے کہ وہ خرچ کر جائیں گی. دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے میرے بھائی, آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو وراثت کے قوانین ہیں نا وہ ہمارا قانون نہیں ہے, وہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوراً اللہ کا قانون لگتا ہے. اور میں آپ کو ذرا وراثت کے بارے میں بتا دوں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا. جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو جو وہ مال چھوڑ کے بھرا ہے سب سے پہلے اس کے گور و کفن کا انتظام اس کے پیسوں سے کیا جائے گا, یہ اس کا حق ہے. اب جو ریمیننگ اماؤنٹ بچی ہے تو سب سے پہلے اگر اس نے کوئی قرضہ دینا تو قرضہ اتارا جائے گا, اعلان کیا جائے گا جنازے پہ یا ویسے بھی کہ بھئی جو قرضہ دینا ہے تو اس کی جائیداد اس کی وراثت میں سے, اس کی جائیداد میں سے, ابھی وراثت نہ سمجھے, اس کی جائیداد میں سے وہ سارا معاملہ اس کے کر دیا جائے گا جو اس کے قرض دار تھے. جب آپ نے قرض دے دیا اب جو ریمیننگ اماؤنٹ بچے گی تو پھر وصیت آ جائے گی. اگر اس نے کوئی ول کیا ہے, کوئی وصیت کی ہے کہ, اور وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی, جو غیر وارث ہے ان کے لیے وصیت ہوتی ہے, تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی, یعنی 1/3, یعنی 100 روپے اگر بچا ہے تو 3300 روپے آپ
کسی کو وصیت کے طور پہ دے سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو وہ کل عدم ہو جائے گی. صرف 33% دیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. ریمیننگ اماؤنٹ جب بچے گی, وہ جو 66 روپے بچے ہیں, اب یہ وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا اور یہ قانون اللہ کا لگے گا. اس سے پہلے آپ وارث بنے ہی نہیں ہیں. نہیں, یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں کہ لاکھ روپے دے رہا ہوں عیدی, آپ کا حق یہ کہہ کر دے رہا ہے کہ میں عیدی دے رہا ہوں. جی میں سمجھ گیا ہوں بھائی. جو جس نے فون کیا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. آپ نے جو اپنی بہنوں کے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یہ قبضہ کہلائے گا. یہ حرام ہے. بالکل حضور نے فرمایا, میں نے کل بھی آپ کو حدیث بتائی تھی شاید, کہ ایک بالشت آقا علیہ السلام نے فرمایا, یعنی 4 انچ اگر آپ نے زمین کسی کی ہتھیا لی ہے تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. مطلب کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. سر جنت میں جانا یا نہ جانے کا جو اختیار ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے. وہ چاہے تو معاف کر دے, وہ چاہے تو سزا دے. یہ کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. لیکن جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ جہنمیوں والا کام ہے جب تک آپ حق نہیں دیں گے. ایک آقا علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو بتا دوں, حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا, اس کی تہامہ پہاڑ جتنی, یعنی وہ بہت بڑا پہاڑ تھا, اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی, اور بڑا خوش ہوگا کہ میں جناب فوراً میری جنت میں, جیسے سوال ہوا کہ جنت میں تو چلا جاؤں گا, اسی طرح وہ کھڑا ہوگا. تو حضور نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول جس کے مال و متاع نہ ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنے اعمال لے کے نیکیاں لے کے آئے گا, اور لوگ آ جائیں گے کہ میرا حق مارا ہوا ہے, بہنیں آ جائیں گی, میرا تم نے حصہ نہیں دیا تھا, اور جتنے بھی تمہیں حقوق العباد نہیں نبھائے تھے, حضور نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور لوگ پھر بھی کھڑے ہوں گے کہ جی تم نے ابھی تک میرا حصہ نہیں دیا. اچھا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ظالم لوگ ہوتے ہیں کسی کا حق رکھ کے یا بہنوں کا حق مار کے ان کو جو عیدیاں اور دانے بھیج رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ جو انہوں نے 30 لاکھ روپے پچھلے 10 سال میں دیا بھی ہے, آپ نے جو اس کا حق دینا ہے وہ تحائف سے پورا نہیں ہو سکتا. تحائف تب بنتے ہیں جب آپ نے فرائض پورے کر لیے ہوں. اگر اس جائیداد کی جو اصل مالیت ہے اس سے زیادہ تحائف دے دی ہوئے پھر بھی نہیں, آپ ان کو کسٹڈی میں رکھا ہوا, ان کا حق ہے آپ ان کو دیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لیں؟ یہ تو بس ان کو ڈرایا جاتا ہے بچیوں کو کہ جی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسرال میں بیٹھے ہیں تو میرے بھائی کا گھر ہے, تو اگر میں نے اسے حصہ مانگ لیا تو یہ مجھے گھر نہیں پوچھنے دے گا, تو میرا معاملہ خراب ہوگا. اس ڈر کی وجہ سے بچیاں جو ہے وہ حصہ نہیں مانگتی. کتنی عجیب بات ہے کہ آج کے دور میں بتا رہے ہیں کہ میں سنبھال کے بیٹھا ہوں اور ان کو تحفتاً عیدی بھجوا رہا ہوں, ان کا حق نہیں بھجوا رہا. بھائی آپ ان کو ان کا حق دیں, بھلے عیدی نہ دیں, ان کا حق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں رکھا وہ ان کو دیں. وہ جی خرچ کر دیں گے, آپ کو اس کا مالک ہے, اس کا حق ہے, وہ اس کے مالک ہے, وہ اس کو بھلے خرچ کر دیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے. آپ حق کسی کا مار کے کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم آپ کو بھیج دے, وہ مالک ہے, لیکن یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں. افطار پہ بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں بتاتی چلوں, آج میں نے ویئر کیا ہے سیاہ برانڈ کا بہت ہی خوبصورت جوڑا, اور ان کی جو لگژری کلیکشن ہے وہ بھی آ چکی ہے, اور ان کا انسٹاگرام پیج جو ہے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں سیاہ برانڈ کے نیم سے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افطاری میں چند منٹ ہی رہ چکے ہیں, اور روز کی طرح لاہور بروس نے ایک بار پھر سے ہمارے لیے افطار کے باکسز بھیجے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کو افطار میں جو ہے استعمال بھی کریں گے. بڑا بہترین باکس ہوتا ہے, ہیپی میل ہم بھی ویٹ کرتے ہوتے ہیں یہ افطاری کا نا, بالکل ایسے ہی ہے. اور لاہور بروس کے علاوہ یہاں پر 2 بائکس موجود ہیں جو کہ عید کے تحفے کے طور پر آپ احباب تک پہنچائی جائیں گی. ایک بائک فرائیڈ چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے, اور دوسری بائک جو ہے وہ رحیم سٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے. اور رحیم سٹور کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پر 20 سے لے کے 30% تک ہر اشیاء پر ڈسکاؤنٹ جو ہے رمضان آفر کے طور پر لگایا گیا ہے. آپ وہاں پر جا کے خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور اس آفر سے, اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اپنی محفل میں نعت رسول مقبول کو شامل کر لیتے ہیں. حافظ عبد الرحمن سلطانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو بسم اللہ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
सुभान अल्लाह मुहान अल्लाह सुभान अल्लाह आज सिख मित्रा दीवा देड़ी है आज सिख मित्रा दीवा देरी है क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है लू लू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइया ने जड़ियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस सूरत नू मैं जाना का उस सूरत नू मैं जाना का ते जान जहाना का जाना का ते जान जहाना का सच आखा ते रब दी मैं शाना का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा आहसन का मा अकमल का मा आहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना बहुत खूब और मेरा ख्याल है डफ के साथ भी नात का अपना ही एक सुरूर आता है। बड़े खूबसूरत अंदाज में भाई ने जो है नात रसूल मकबूल पेश की। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब कि बहनों के हकूक़ और बहनों का विरासत में हक, बच्चों के हकूक़, माँ का दूध का बच्चों पर हक, इस हवाले से लोगों को तालीम अभी तक नहीं है। मतलब कि आज जदीद दौर है, आप हर मसले पे कोई भी चीज़ जानना चाह रहे हैं तो आप डिजिटली लिखते हैं, वो आपको पता लग जाती है। क्या ये हम देना नहीं चाहते? मतलब कि ज़कात के हवाले से भी हर साल हम पूछेंगे कि कितनी देनी है, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, फ़र्ज़ है, नहीं फ़र्ज़, क्या मसला क्या है? एक तो जो अभी हमने हदीस बार बार हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन, कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। इससे मुराद उलमा ने एक इल्मुल फ़राइज़, एक शरा के अंदर इल्मुल फ़राइज़ है जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारने का उसलूब है। जब तक हम वो नहीं सीखेंगे, जैसे आपने भी कहा कि हमारे अकायद का हमें मालूम होना चाहिए, हमें अपने फ़राइज़ का मालूम होना चाहिए, जब तक इसकी तालीम नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो अभी औलाद के हवाले से आप कह रहे थे, उसी को हम इससे इंटरलेट कर लेते हैं कि आका इस्लाम फरमाया अद्दिबू औलादकुम, कि अपनी औलाद को आपने क्या करना है, अला सलासिल खिसाल, आपने उनको 3 चीज़ें सिखा कर जानी, यानी टू लर्न दैम, ठीक है, नॉट सिर्फ टेल देम, ठीक है, उनको बताना नहीं है, उनको सिखाना है, ठीक है। तो जब आप उसको सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी उसको अमल कर रहे होंगे, उनके सामने बात भी कर रहे होंगे, अपने कॉल से, अपने फेल से, अपने अमल से बता रहे होंगे कि हमने करना है। एक हुब्बी नबीयुकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखा कर जानी, सुभान अल्लाह। तो जब आपका अमल बताएगा कि आप हुजूर की इत्तिबा कर रहे हैं, हुजूर की इताअत कर रहे हैं, आपके चेहरे से, आपके जिस्म से, आपके लिबास से, आपकी एक एक चीज़ से ये झलकती हो कि ये हुजूर का उम्मती है, तो उससे साबित होगा कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो ये अपनी औलाद को सिखा कर जानी। फिर फरमाया हुब्बी अहले बैत ही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया व कुरानी व
قراءت القرآنی، اور قرآن کی قراءت سکھا کر جانی، یعنی کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس پہ عمل پیرا کیسے ہونا ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ یہ کیوں ہے کہ ہم بہنوں کے حق نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ بہت سارے جو ہمارے رضائل موجود نہیں ہیں. چاہتے، مطلب کہ دیکھیں اچھا، آپ مجھے ہر یہ سال لگتا ہے جاننا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے متعلق مجھے پتہ لگے، مطلب کہ آپ کو کیوں لیکن نہیں پتہ لگ علی پا میں رہا؟ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، پتہ ان کو بھی تھا، تو ہی ان کو ملال تھا جب فون کیا نا، پتہ شاید وہ آپ سے ایک ڈگری چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں جی جائیں آپ جنت وہ میں. سب کچھ چیزیں ہیں پر پرسنلی ان عمل کے نہیں ساتھ کرتے. اٹیچ نہیں کرتے. بعد یہاں تو ہزاروں لاکھوں کیس پڑے ہیں اپنا عدالتوں میں جو بہنوں کو حق نہیں دیتے. یہ تو ایک المیہ ہے پورے معاشرے کا. صرف ہم اسپیسیفک اس بندے کی بات نہیں کرتے، ویسے ہی عمومی طور پہ اوور آل جو ہے نا جو ہے ہمارا معاشرے میں کہ ہم اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. جب تک ہمیں یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں من حیث القوم، تو آپ کو ہر جگہ پر، ہر سڑک کے اوپر، ہر ادارے میں آپ کو حقوق مانگتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، فرائض بتاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ہمارے یہ فرض ہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا. اچھا، یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نا بینک کی طرح کرتے ہیں کہ یار ادھر میں نے زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی، وہاں سے میرے آئے نہیں تو ڈیبٹ کریڈٹ اور ایکول ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا یہ چیز؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کا جو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے غلط کیا، اس کے بعد آپ اس کا حل نہیں کر رہے ہوتے، اس کا کفارہ یا اس کا حق نہیں دے رہے ہوتے. آپ جاتے ہیں مولوی کے پاس سے کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کہہ دے کہ تم جنتی ہے، اور وہاں جا کے اللہ کے حضور بتاؤں گا کہ جی مجھے مولوی نے کہا تھا کہ آپ جنت میں چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں نا، اس پہ سارا مدعا وہ مفتیان کرام پہ ڈال دیا جاتا ہے. طلاق کا معاملہ ہو، حق مہر کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، تو اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب تو یہ رواج نہیں، اس سے پہلے جب یہ بینک سسٹم نہیں تھا، ایک اور اپنا جو زکوٰۃ نہیں تھی ان کے پاس ایک اور حل ہوتا تھا، اپنا سارا مال بیوی کے سپرد کر دے، اس کو مالک بنا دے 6 مہینے سال اس کے بعد، سال اس کے بعد نہیں 6 مہینے اس کے بعد 6 مہینے اس طرح زکوٰۃ دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. بالکل ایسی. تو تمہارے دل سے جو فیصلہ ہوتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تم کیا غلط کر رہے ہو، کیا صحیح کر رہے ہو. ابھی جو آپ نے سوال کیا نا اولاد کے حوالے سے، اور اسپیسیفکلی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے. حضور نے فرمایا جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے نا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس احساس ذمہ داری کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے دین سے دوری. بے شک. ٹھیک ہے. اور ہمارے اس میں یعنی قرآن آپ اٹھا لیں اور خطبہ حجت الوداع آپ اٹھا لیں، جو انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے تاریخ کا، بے شک وہ ہے خطبہ حجت الوداع. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت کا پیمانہ اسلام نے دیا ہے وہ تقوی. بے شک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک آپ میں سے زیادہ درجے والا وہ ہے جو زیادہ تقوی دار. کیا بات. اب تقوی دار کو ہم وہ کریں کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا پہلے جو اس کی آیت ہے سورہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اس کے میننگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب قرآن کا اسلوب جب جہاں پہ بھی اٹھاتے ہیں نا، کسی بھی معاملے میں قرآن نے ادھوری بات کہیں نہیں کی. آج جو ہماری لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ بھی ایک اینڈ تک جا کے جہاں پہ ٹہر گئی ہیں نا، یعنی آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہو تو یا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کرتے ہو یا کوئی مزید امپرومنٹ کے لیے کرتے ہیں، انوویشن کے لیے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اگر جاؤ گے تو آپ ریکمینڈ کرو گے، وہ کنسیکوینسز آپ کہیں پہ بھی ریزلٹ کی بات نہیں کر سکتے. قرآن آپ کو ریزلٹ کی بھی بات. کیا بات ہے، بہت. تو یہاں پہ ابھی متقیوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقی کون ہے. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو، متقی ہے کہ جو سب سے پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. اب غیب پہ ایمان لانے میں وہ پوری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ان پہ وحی کیسے آتی تھی وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی. ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، عذاب قبر پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیب کی ایمان میں آ جاتی ہیں. اور دوسری چیز اس کے ساتھ ہے کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو وہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ. دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا. نماز جو ہم کہتے ہیں نا کہ بری اس سے باتوں سے روکتی ہے. میں اگر باوضو ہوں
اور نماز پنجگانہ 5 مرتبہ تو اللہ کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے نا. جب 5 مرتبہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے خیال میں اگر کوئی گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہو, اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف توجہ تو ہو جاتی ہے نا, بالکل ایسے اس وقت وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ خرچ کرنے والی بھی خرچ کرنے والا مہینہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو عام دنوں میں اس کے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 10 نیکیاں ملیں, لیکن رمضان میں وہ 70 گناہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو رمضان کی سیل ہے اور آپ کو ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک چیز میں کیونکہ گلہ بھی آپ سے کرتا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ آ کے علماء سے ڈگریاں اس لیے لیتے ہیں تمام کام خراب کرنے کے بعد کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر جو سیٹ ہے جس کی مسجد میں وہ معلم یا کوئی عالم نماز پڑھ آ رہا ہے وہ اس کے خلاف اس کو شرعی بات بتاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہنوں کا حق نہیں دیا لیکن میں نے بہت کچھ دے دیا ہے. اب اسے پتا ہے کہ اگر میں اسے کہوں گا کہ نہیں آپ تو جہنم کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کو پتا ہو کہ کل تو تمہاری چھٹی ہے. یہ ایسا ہے نا کہ مولوی حضرات اپنے سیٹ کو شرعی بات بتاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ یار مجھے جاب سے فارغ نہ کر دیں. اعلاء کلمت الحق کہنے کے لیے انسان کا معاشی طور پر مستحکم ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ خود کفیل ہوگا تبھی وہ حق بیان کرے گا. جب وہ کسی کے ڈیپینڈنٹ ہوگا, سمپل سی بات ہے, جو بھی شخص کسی کے ڈیپینڈنٹ ہوگا وہ صحیح بات نہیں کر سکتا, ظاہر ہے وہ اس کے ماتحت ہے یا اس کے محکوم ہے وہ. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم جو آپ نے بتائی ہے. دوسری بات یہ ہے اس کی ذرا ہسٹری میں جائیں تو بنی اسرائیل کے اور عیسائی اور یہودیوں کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی پوپ اور فادر اور پرسٹ جو تھا اس کے سامنے ابھی بھی آج کل بھی چرچوں کے اندر ایک جو ہے وہ کنفیشن سینٹر ہوتا ہے یا روم ہوتا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی اتنے ڈالر دے دیں, اتنے روپیز دے دیں, آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. مولوی وہی کر رہا ہے. آج نہیں, لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں, لوگ بھی یہ لوگ آ کے ڈگری اسی لیے مانگ رہے ہیں نا, کہیں نہ کہیں مولوی کہتا ہے اچھا چلیں اللہ خیر کرے گا, آپ ایسا کریں چندہ دیں آپ کا بخشش ہو جائے گی. میں نے نہیں دیکھا کہ میجورٹی آف دی پیپل, میں کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن میجورٹی آف دی پیپل یا مفتیان کرام جو ہیں وہ یہ تو ہے کہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ وابستہ ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ فتویٰ بیچیں. ہاں کچھ لوگ ہیں, میں نے بتایا کالی بھیڑے ہیں, لیکن اگر فی نفسی ہی اگر آپ کسی خاص میجارٹی کو لیں گے تو اس طرح کی بات نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ پرسنلی اپنے مولوی صاحب کے پاس جا کے امام مسجد کے پاس یا جو اس کے محلے کی مسجد کا ہے اس کو کچھ پیسے اسے دے کے تو وہ کروا لے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر کہیں صحیح طور پہ کسی ادارے میں جائے گا تو اس طرح کا فتویٰ نہیں دے گا. ابھی مجھے شاہد بھائی نے ایک بڑا جو ہے خوبصورت واقعہ بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے پاکستان کے مولانا طارق جمیل صاحب, انہوں نے غالباً کوئی ایک لطیفہ سنایا کہ ایک مولوی کے پاس ایک صاحب گئے, انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں جی تو کوئی حل, انہوں نے کہا جی کوئی حل نہیں, انہوں نے کہا کوئی حل نکال دے, انہوں نے کہا کوئی حل نہیں, انہوں نے یوں کر کے 2000 نکالا ان کی ہاتھ میں رکھا, انہوں نے کہا اب آپ کا حل نکالتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ورڈ طلاق نہیں طلاق کوئی اس طرح مطلب کہ انہوں نے مطلب کہ یہ دیکھیں یہ معاشرے کی ایک حقیقت ہے, اس لیے لوگ آ کے باقاعدہ طور پہ ڈگریاں مانگتے ہیں. مولویوں سے گفتگو کی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کو سستے داموں نہ بیچو. تو جن مولویوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا یہ سمجھیں کہ شاید سستے داموں نہیں بیچنا, مہنگے داموں بیچنا ہے, تو لہٰذا تقریریں جو ہے وہ 50,000 کی, لاکھ کی, نعت خانے, یہ وہی لوگ ہیں. حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دنیا کی خاطر میری آیتوں کو, میری دین فروشی نہ کرو, میری آیتوں کو بیچو, آخرت کا سوچو. ہدایت عطا فرمائے. یہ دیکھیں جو آج صاحب نے سوال کیا وہ ایک معاشرے کی جو ہے وہ ایک تصویر کھینچ رہے تھے, وہ عکاسی کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں تمام غلط کام کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو مولوی ہے ہماری مسجد کا یا عالم دین ہے وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ یہ وہ نہیں کر سکے, بہنوں کا حق نہیں دے سکے, وہ کھائیں انجوائے کریں, اپنے بچوں کو دیں, لیکن آپ جا کے مسجد بنوا دیں, چندہ دے دیں یا آپ جو ہے اور معاملات کر لیں, اس پہ معافی نہیں ملے گی. یہ اسی لیے یہ تمام احباب تمام غلط کام کرنے کے بعد جا کے مولویوں سے ڈگریاں لیتے ہیں. آخر میں وقت کم ہے, صرف ایک آدھے منٹ کی بات کروں گا اولاد کی تربیت کے حوالے سے. میں تمام والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے, ان کے لیے مال چھوڑ کے جانا اور حرام یا حلال دونوں طریقوں سے کما کے اپنی اولاد کی پرورش کرنا. حضور نے فرمایا جس کا مال حرام کا, جس کا لباس حرام کا, جس کا کھانا حرام کا, جس کا پینا حرام کا, اللہ کیوں کر اس کی مغفرت فرمائے. تو لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کر کے جائیں, ان کے لیے مال چھوڑ کر جائیں یا نہ جائیں, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. جو مال آپ چھوڑ کے جائیں گے
وہ آپ کے بچے استعمال کریں گے, اس کا سوال بھی نہیں ہوگا. جو تربیت آپ چھوڑ کے جائیں گے اس کا فائدہ بہرحال آپ کو وہاں پہ اگلے جہانوں میں ہوگا. اگر آپ کے بچے اچھا کام کریں گے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے آج کی نشریات کا وقت یہیں تک تھا. ہمارے ساتھ سیماب فاطمہ موجود ہیں, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جو ہے نعت رسول مقبول سیماب فاطمہ میں سنائیں گی. اب تک کے لیے مجھے اور اقرا اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بے کسوں کے والی ہے, بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. ہے بے کسوں کے والی, تو چاہے تو ہنسا دے ٹوٹے ہوئے دلوں کو. تو چاہے تو ہنسا دے ٹوٹے ہوئے دلوں کو. بدلے ابھی زمانہ, بدلے ابھی زمانہ, جو تیرا ہو اشارہ. اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. تیرے کرم پہ مولا ایمان ہے ہمارا. اے بے کسوں کے والی, دے دے